بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل روحانی اسکالر سننے والوں کو شاہ حسین ابن 18 سالہ چلاکاش کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں جمعۃ المبارک کے دن کی کیا اہمیت ہے۔ تو مضمون سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کیا کریں۔ امید ہے آپ ہماری بات پر عمل کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں مضمون کی طرف۔ جمعہ مبارک کے فضائل بکثرت ہیں، ان میں سے کچھ ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں جمعہ مبارک کا خصوصاً ذکر ہے جو کہ اس کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ پارہ 28 سورۃ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا خطبہ کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ بخاری اور مسلم شریف میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید الانس والجان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، ہم پچھلے ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور قیامت کے دن پہلے، سوا اس کے نہیں کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد۔ یہی جمعہ وہ دن ہے کہ ان پر فرض کیا گیا، یعنی یہ کہ اس کی تعظیم کریں۔ وہ اس سے خلاف ہو گئے، یہ پہلے امتوں کی بات ہے، جیسے آج ہم خلاف ہو رہے ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دوسرے لوگ ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے دوسرے دن کو وہ دن مقرر کیا یعنی ہفتہ کو، اور نصارہ نے تیسرے دن کو یعنی اتوار کو۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ ہم اہل دنیا سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن پہلے کہ تمام مخلوق سے پہلے ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ مشکات شریف صفحہ 149۔ یہ سمجھ لو، قیامت کے دن اور دوسری قوموں سے امتوں سے ہمارا فیصلہ پہلے ہوگا۔ یہاں یہ سمجھ لو کہ ہم اچھائی بھی کریں گے تو پہلے ملے گی، برائی بھی کریں گے تو پہلے ملے گی۔ یہ ذہن نشین کر لے ہر مسلمان اہل ایمان۔ مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی میں ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں سیدنا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں جنت میں داخل کیے گئے، اسی میں جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ مشکات شریف صفحہ 119۔ نمبر 4، ابن ماجہ، ابو لبابہ بن المنذر اور احمد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ نمبر 3، اور اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اور اسی میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ وہ جو ساتھ ہے اس کو چھپایا گیا ہے، لیکن اہل اللہ جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو پتہ دے دیتا ہے۔ نمبر 5، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی فرشتہ مقرب آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ، اور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ اہل ایمان غور کرو، کوئی فرشتہ مقرب اور آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ، اور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ اہل ایمان غور کرو، فکر کرو۔ جمعہ کا دن تو عام طور کیا ہے، خوشی کا دن مشہور ہے، لیکن اس پر ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی علیہ السلام کی مشکات شریف کی حدیث صفحہ 120 سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ یہ بھی میں ادھر بتاؤں، میں نہیں کہہ رہا کوئی فرشتہ مقرب اور آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ، ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ فکر کرنا سیکھو۔ جتنے اہم واقعات دنیا میں آئے، اچھے بھی برے بھی، جمعہ کے دن آئے۔ چاند کی تاریخ کے 10 کے دن 11ویں کی رات کو آئے۔ 12 مہینوں میں سے محرم کے مہینے میں آئے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ امید ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی یہ جو دن ہیں، یہ جو اوقات ہیں، یہ خوشی منانے کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کے آگے رونے گڑانے، صدقہ خیرات کرنے اور عاجزی کرنے کے ہیں. امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. السلام علیکم.